وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مخالفین کی تمام تر ناروا کوششوں کے باوجود ہر دور میں، ہر زمانے میں تا قیامت ایک طائفہ منصورہ ضرور رہے گی جو حق کی دفاع کرے گی، باطل کو ناکوں چنے چبانے پر مجبور کرے گی۔ امام احمد رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ یہ طائفہ منصورہ کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا ان لم یکونوا من اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہ اگر یہ اہل حدیث کی جماعت نہیں ہے تو میں کسی اور جماعت کو نہیں جانتا۔ حضرات، تحریک اہل حدیث جس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوتا ہے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین کرام سے لے کر کے اب تک یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، کسی زمانے میں اگر انہیں ناصر الحدیث کہا جاتا تھا، کسی زمانے میں اگر انہیں اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا تھا، کسی زمانے میں انہیں اہل الحدیث کہا جاتا تھا، لیکن آج یہ تحریک داخلی اور خارجی ہر اعتبار سے اس پر حملے ہو رہے ہیں۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں، چاہے وہ سیاست کی دنیا ہو، چاہے وہ دینداری کا لبادہ ہو، چاہے دنیاوی مقصد ہو یا کوئی بھی چیز ہو، آج لوگ اس تحریک کی حقیقت کو بھلا دیے ہیں۔ مورخ سلفیت حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ، جنہیں لوگ تحریک اہل حدیث کے صحیح واقف کار کہتے تھے، جنہیں مورخ سلفیت کہتے تھے، جن کے نام پر، جن کے خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے عالمی سیمینار منعقد کیا گیا تھا، بہت بہتر ہوا کہ اس موضوع کو اس اجلاس عام کے لیے خاص رکھا گیا تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آخر اس شخصیت کی زندگی میں، اس کی خوبیوں میں سب سے بڑا وصف کون سا تھا۔ حضرات، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس موضوع پر یعنی تحریک اہل حدیث حقیقت کے آئینے میں دعوت دوں گا مرکز کے صدر، جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ التحصیل، کلیت الدعوہ کے متخرج مولانا محمد رحمانی حفظہ اللہ، امام و خطیب جامعہ ابوبکر صدیق اور مدرس جامعہ اسلامیہ سنابل، کہ آپ آئیں اور اپنے اس موضوع پر پرمغز خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه مؤطى وحسنه الألباني۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے علماء کرام، جن کی موجودگی میں مجھ کو خطاب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اسی طرح سے نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی توفیق سے اور اس کی نصرت خاص سے مجھ کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے مذکورہ موضوع کی وضاحت کروں۔ اس سے پہلے میں چند وضاحتیں کر دینا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ صدر مجلس کی ذمہ داری تھی۔ جو اشعار پیش کیے گئے تھے بہت شاندار تھے، میں مبارکباد پیش کروں گا اس کو لکھنے والے کو، لیکن کہیں کہیں مبالغے کی جھلک نظر آتی تھی۔
اس جیسا کوئی نہیں، یا اس انداز کے دوسرے اشعار میں بھی یہ الفاظ پائے گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، اللہ رب العالمین کا منہج ہے، وہ جس انداز سے جس سے خدمات چاہتا ہے لیتا ہے، لیکن دوسرے کو بھی توفیق دینے پر قادر ہے اور دوسرا بھی اس انداز سے خدمات انجام دے سکتا ہے۔ اشعار میں عام طور سے مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، جس سے بچنا کتاب و سنت کے حاملین کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز جو خطاب ہے اس سے متعلق میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ، مسلسل مشغولیات اور مسلسل گلے کی خرابی کی وجہ سے شاید موضوع کا حق ادا نہ کر سکوں، اور مشغولیات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو ضرور کچھ نہ کچھ گفتگو کروں گا اور اس موضوع کی وضاحت کروں گا۔ علامہ بشاری مقدسی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین گزرے ہیں، علامہ بشاری مقدسی، ان کی کتاب تھی احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم، یعنی انہوں نے شہروں اور مختلف علاقوں کی خصوصیات اور وہاں کے اوصاف سے متعلق گفتگو کی ہے۔ یہ کھل کر لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں وضاحت کرتے ہیں کہ میں 375 ہجری میں 375 ہجری میں یعنی ائمہ اربعہ کا دور اور علماء محدثین کا دور، جو کتب ستہ کے مؤلفین تھے، ان کا دور ختم ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 375 ہجری میں نے ملتان کا، پاکستان کے علاقے ملتان کا سفر کیا تو وہاں پر دیکھا کہ مجھ کو تقلید شخصی بالکل نظر نہیں آئی، بلکہ جو بھی افراد وہاں پر تھے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت ان کا اولین فریضہ تھا، اور تقلید شخصی یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جو بڑے علماء کرام اور فقہائے نام گزرے ہیں، جن کے تقوی اور پرہیزگاری کے بے شمار واقعات ہیں، جن کی فقہ کو اور جن کے مسالک کو یہاں مروج پایا جاتا ہے، ان لوگوں کی کوئی تقلید 375 ہجری تک اس علاقے کے اندر موجود نہیں تھی، جو علاقہ اس وقت تقلید کا سب سے بڑا علاقہ پایا جاتا ہے۔ یہ علامہ بشاری مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں انہوں نے بحث کی ہے، محدثین نے اس کو پڑھا ہے اور باقی رکھا ہے، اس کی شروحات لکھی گئی ہیں، اس پر تبصرے کیے گئے ہیں، لیکن علماء کرام کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اس چیز کی تردید کر سکیں۔ ان لوگوں نے اس بات کو مانا ہے اور باقی رکھا ہے۔ یہ بنیاد ہے کتاب و سنت کی ترویج کی کہ خیر القرون، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر دور، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، اور صحابہ کرام اور بڑے تابعین عظام کا زمانہ۔ یہ تین ایسے زمانے، تین ایسے ادوار اور تین ایسے مراحل ہیں جن مراحل کو خیر القرون کہا گیا ہے۔ ایسا زمانہ جو زمانہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، ایسا زمانہ جو زمانہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، ایسا زمانہ جس کے علماء کرام ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، وہ دور جس دور کے اندر محدثین کرام نے قربانیاں پیش کر کر ایک ایک حدیث کی تدوین کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا۔ بعض محدثین کرام نے یہاں تک کیا کہ پیاس لگی، موت کا خطرہ واقع ہوا تو یہاں تک صورتحال ہوئی کہ اپنے ہی پیشاب کو پی گئے، اور اس بات کی پرواہ کرتے رہے کہ کتاب و سنت کی ترویج کیسے ہوگی، نشر و اشاعت کیسے ہوگی۔ محدثین کرام نے جو قربانیاں دیں وہ قربانیاں ساری کی ساری اسی زمانے کے اندر تھیں، اور وہ زمانہ گزر گیا، لیکن اس دور میں تقلید شخصی نہیں پائی گئی۔ میں نہیں جانتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے مقلد تھے، مجھ کو نہیں پتا کہ امام احمد بن حنبل کس کے مقلد تھے، مجھ کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے کس کی تقلید کی۔ سارا کا سارا دور جو محدثین کا دور تھا، خیر القرون کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، صحابہ کرام کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا، سارے کے سارے ادوار گزر گئے، لیکن تقلید شخصی کہیں بھی ابھر کر نظر نہیں آئی۔ تقلید شخصی کو اس دور کے لوگ اپنے لیے ایک ناکامی کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا عہد ذری
آپ دیکھ لیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ دیکھ لیں، اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری کا وہ واقعہ دیکھ لیں جس میں ان لوگوں نے تقلید شخصی کے ذرا سے بھی شائبے کو نوچ کر کے پھینک دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے گھر کو کھٹکھٹایا، ایک مرتبہ اجازت مانگی، دوبارہ اجازت مانگی، تیسری مرتبہ اجازت مانگی، جب اجازت نہیں ملی تو چلے گئے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم کیوں چلے گئے؟ تم کو کھڑے رہنا چاہیے تھا، تم کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ۔ عمر بن خطاب نے یہاں تحفظ سنت کے لیے، عمر بن خطاب نے مسلک کے تحفظ کے لیے، عمر بن خطاب نے اتباع سنت کے لیے، عمر بن خطاب نے عظمت رسول کے تحفظ کے لیے، عظمت رسول اور محبت رسول کے تحفظ کے لیے فرمایا کہ رکو، اگر یہ فرمان رسول ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو تم کو کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد تحقیق کی گئی، ثابت ہوا، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود کا واقعہ دیکھیں کہ جب انہوں نے بغداد یا مدینہ کی کسی مسجد کے اندر دیکھا کہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، دانے پر تسبیح پڑھی جا رہی ہے، انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کون سے اعمال کو اختیار کیا گیا ہے؟ صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے فرمایا کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حادثے کو ابھی چند ایام گزرے ہیں اور تم لوگوں نے دین اسلام کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح نہ دانے پر پڑھا کرتے تھے، نہ کسی تسبیح پر پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سے نہ یہ تسبیح آپ حلقہ بنا کر پڑھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے عبادات کو انجام دیا، جس انداز سے عبادات کو اختیار کیا، جو وسائل عبادات کے لیے اختیار کیے، انہی وسائل، اسی ایڈیم اور اسی طریقے پر کتاب و سنت کی روشنی میں عبادات کو انجام دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، جو کام تم لوگ انجام دے رہے ہو یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا احساس تھا، صحابہ اکرام کی ذمہ داری کا ثبوت تھا کہ صحابہ اکرام کتاب و سنت کے نام پر بدعات کو اتباع رسول کی بنیاد پر کسی تقلید شخصی کو برداشت کرنے کے قائل نہیں تھے۔ صحابہ اکرام نے ہمیشہ کتاب و سنت کی ترویج کے لیے قربانیاں پیش کی۔ تو یہ مسلک اہل حدیث، یہ تحریک اہل حدیث، یہ صحابہ کرام بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے اٹھنے والی یہ تحریک، جس کے بارے میں صحابہ کرام بھی حریص ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ تم لوگ اہل حدیث ہو اور کہاں ہو، ہمارے پاس آؤ۔ اہل حدیثوں کو مخاطب کر کے صحابہ کرام نے یہاں تک فرمایا کہ تم لوگ ہمارے بعد اہل حدیثوں کا مشن لے کر آگے چلنے والے افراد ہو۔ اگر اس مشن کو اسی انداز سے چلایا گیا جو انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، صحابہ اکرام نے اختیار کیا، تابعین اعظام نے اختیار کیا، خلفائے راشدین نے اختیار کیا، امام بخاری نے اختیار کیا، امام مسلم نے اختیار کیا، امام نسائی نے اختیار کیا، امام ابن ماجہ نے اختیار کیا، کتب ستہ کے دوسرے مؤلفین نے اختیار کیا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے اختیار کیا۔ یہ منہج اگر اسی طریقے پر چلے گا جس طریقے پر ہمارے ان اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے ائمہ اعظام نے، ہمارے بزرگان دین نے اس کو اختیار، تو اسی طریقے پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، ورنہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلک حق کے حق سچے ترجمان بن سکیں۔ تو کتاب رب کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ رب العالمین نے صراحت فرما دی، ایک منہج بیان کر دیا، ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا
اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا قرآن مجید میں کہ سن لو اے ایمان لانے والو، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام پر ایمان لانے والو، کتاب اللہ پر ایمان لانے والو، فرشتوں پر ایمان لانے والو اور تمام ایمانیات پر ایمان لانے والو، تم سن لو، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اطیعوا اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ان دونوں کی اطاعتوں کے علاوہ کسی تیسرے کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے درمیان کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے فہم کو سامنے رکھ کر، سلف صالحین کے فہم کو سامنے رکھ کر اگر کوئی کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ لیکن ولی امر کی اطاعت کے بارے میں آپ دیکھیں مفسرین کے منہج کو، آپ دیکھیں تفسیر کی کتابوں کو، آپ دیکھیں بڑے مفسرین کی شروحات کو، ان لوگوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ولی امر کی اطاعت کے بارے میں حدیث رسول لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ حدیث رسول سامنے رکھی جائے گی کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ذمے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہی ایسے دو سرچشمے ہیں جن کو ساری گندگیوں سے، ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کی تحریف سے، ہر قسم کی تعویل سے اور ہر قسم کے عیب سے پاک مانا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صراحت فرما دی کہ قبر کے اندر اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے سکتا تو ایسی صورت میں آخرت کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ کسی امام کو یہ مقام دیا گیا ہو، مجھ کو علم نہیں ہے کہ کسی ولی کو یہ مقام عنایت کیا گیا ہو، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کو یہ مقام کتاب و سنت کے اندر دے کر اللہ رب العالمین نے سند ہدایت دے دی ہو۔ اللہ رب العالمین نے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عنایت فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو سن لو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ولی امر کی جائز امور میں کتاب و سنت کی روشنی میں اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، لیکن آگے دوسرا دستور بتا دیا گیا، دوسرا ضابطہ بتا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے نماز کے طریقے میں، صلاۃ جنازہ کے طریقے میں، روزے کے طریقے میں، حج کے طریقے میں، پانی پینے کے طریقے میں، کھانا کھانے کے طریقے میں، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے طریقے میں، کسی بھی معاملے میں تمہارے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو سن لو، یہاں ولی امر کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو فی شیء، کسی بھی معاملے کے اندر، علماء کرام جانتے ہیں کہ شیء کا لفظ یہاں نکرہ استعمال کیا گیا ہے، عمومی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، وہ معاملہ عبادات کا ہو، وہ معاملہ فضائل کا ہو، وہ معاملہ عقائد کا ہو، وہ معاملہ معاملات کا ہو، وہ معاملہ کسی بھی چیز کا ہو، اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ یہاں پر ولی امر کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض مترجمین قرآن کریم نے یہاں ولی امر کے لفظ کے اضافہ کرنے تک کی جرأت کر لی ہے تاکہ تقلید شخصی کو ثابت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حالت کو درست فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں تم ولی امر کے بجائے کتاب و سنت کی جانب اپنے فیصلے کو لوٹا دو۔ اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حادثے کے بعد آپ کی صحیح احادیث کی طرف اپنے فیصلے کو لوٹا دیا جائے، اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے آگے مزید فرمایا ان کنتم، اگر تم تؤمنون باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے
یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، رسالت پر ایمان نہیں ہے، عظمت رسول کو نہیں سمجھتے، تقلید شخصی میں ڈوبے ہوئے ہو اور محبت رسول کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، تو ایسی صورت میں جو چاہو کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس دستور کو، اس لائحہ عمل کو، اس ضابطے کو، اس اصول کو اپنا لو، یہی تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر بات ہے، بڑی بہتر تعویل ہے کہ کتاب و سنت پر محصور ہو کر زندگی گزار لو۔ کہیں قبر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی فقیہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ قبر کے اندر یا آخرت میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ کسی سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے فقہ کی کون سی کتاب پڑھی، کون سی فقہ کی رائے پر عمل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی فقہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا فہم اگر فقہ کے اندر مرتب کیا گیا ہے تو ہم اس کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ان ائمہ اعظام کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے گزار دی۔ ہم اس بات کا اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں اور اس سے اس بات کا اعلان کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے ائمہ کرام، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کے فنون کا احترام، ان کی توجیہات کا احترام، ان کی رائیوں کا احترام، ان کی جو کتاب و سنت کی شروحات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں چل سکتی، ان سے غلطی ہونے کا امکان ہے۔ یہ کسی چیز کی غلط تعویل پیش کر سکتے ہیں، بشری تقاضے سے ان کس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے معصوم نہیں قرار دیا گیا، لہٰذا ان کی خطاؤں کو انہی کے بقول نظر انداز کیا جائے اور کتاب و سنت کی جانب رجوع کیا جائے۔ یہی مسلک حق کی صحیح ترجمانی ہے، یہی مسلک حق کا پیغام ہے، یہی تحریک اہل حدیث کا پیغام ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی ناکام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے چند شبہات اور چند حقائق کی بنیاد پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چند شبہات یہ کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ جماعت اہل حدیث کی جو بنیادیں ہیں، جو دلائل ہیں، یعنی احادیث مبارکہ، ان کی تدوین کا کام پارسیوں نے 200 ہجری کے بعد شروع کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور مبارک کے اندر صحابہ کرام کو حدیث کی کتابیں املا کرانا شروع کر دی تھی۔ وہ رسائل آج تک دواوین سنت میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے خود کتاب الزکوٰۃ اور اس انداز کی کتابوں کو مرتب کر کے حدیث کی کتابوں کے ساتھ شامل کیا۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ افراد اپنے دور میں تدوین سنت کے لیے سرگرداں تھے اور اس کے لیے جدوجہد کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے۔ تدوین سنت کا کام نعوذ باللہ من ذالک پارسیوں نے نہیں کیا، ان علماء کرام نے کیا جن کی شکل میں امام بخاری کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، جن کی سیرت کو پڑھنے کے لیے ہم امام مسلم کی سیرت پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سوال کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری کا منہج اور مسلک کیا تھا؟ امام مسلم کا منہج اور مسلک کیا تھا؟ امام شافعی کا منہج اور مسلک کیا تھا؟ امام نسائی کا منہج اور مسلک کیا تھا؟ اگر ان کا منہج و مسلک کوئی اور ہوتا تو اللہ کی قسم یہ اپنی کتابوں کے اندر امام بخاری کے بارے میں محدثین کرام لکھتے ہیں، سیرت نگاران لکھتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کی تدوین کے لیے یہ شخص صلاۃ استخارہ ادا کرتا تھا، باوضو ہوتا تھا، غسل کرتا تھا، استخارہ کرنے کے بعد ایک حدیث کی تدوین عمل میں آتی تھی۔ تب اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اصح الکتاب
بعد کتاب اللہ کا مقام دیا، کتاب اللہ کے بعد سب سے اونچی کتاب کا مقام دیا۔ مجھ کو نہیں پتا کہ امام بخاری نے آمین اور رفع الیدین کی حدیثیں اپنی کتاب کے اندر کیوں درج کی ہیں۔ میں اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ امام نسائی، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا پورا سلسلہ کون سی بنیادوں کی وجہ سے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی کتابوں کے اندر آمین اور رفع الیدین اور جماعت اہل حدیث کے جو امتیازات ہیں ان کی احادیث کو نقل کرنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ آپ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو دیکھیں، انہوں نے جن 2/3 مسائل کے اندر اپنے امام محترم سے اختلاف کیا، ان میں چند مسائل میں بنیادی مسائل سینے پر ہاتھ باندھنا، رفع الیدین کرنا، آمین زور سے کہنا۔ آپ کو دیکھنا ہے تو صفت و صلاۃ النبی میں حوالہ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو دیکھنا ہے تو دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں، سارے جگہ سارے حقائق موجود ہیں، مع سند موجود ہیں، ان کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سارے کے سارے محدثین اسی قافلے کے شہسوار تھے۔ ان لوگوں نے نمازوں کا وہی طریقہ بتایا جو یہاں اختیار کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے زکوٰۃ کا وہی طریقہ بتایا جو یہاں اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں اس بنیاد پر کسی عمل کو ترجیح نہیں دی جاتی کہ یہاں کے مؤسس و بانی نے اس عمل کو انجام دیا، یہاں اس بنیاد پر کسی عمل کو ترجیح نہیں دی جاتی کہ یہاں کے کسی عالم دین نے اس عمل کو انجام دیا، بلکہ یہاں ترجیح دینے کا ایک سبب ہے، وہ کتاب و سنت کی دلیل ہے، کتاب و سنت کی حجت ہے، اسی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں انجام دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک شبہ تھا۔ دواوین سنت کی کتابوں کا تدوین کا کام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شروع کر دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ کتابیں مدون کی، باقاعدہ چھپی اور دوسروں تک اس کو ہدیے کے طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، سارے کے سارے حقائق تاریخ کے حقائق ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ یہ جماعت اہل حدیث اپنی نسبت صرف حدیث رسول کی جانب کرتی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حدیث رسول کو اپنے لیے اور اپنی اطاعت پر فوقیت دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو جمع کیا ہے ان چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن مجید کو بھی خود اللہ رب العالمین نے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر حدیث، سب سے بہتر بات نازل فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ان باتوں کے بعد تم کن چیزوں پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے صراحت کر دی، وضاحت کر دی، اب کن باتوں پر ایمان لاؤ گے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطبات جمعہ میں اور تمام نصیحت کی مجلسوں میں اپنے خطبے کی ابتدا جن الفاظ کے ذریعے سے کرتے تھے ان میں ایک لفظ ہوا کرتا تھا، ایک جملہ اور کلمہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، موطا کی روایت، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ اما بعد، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد سب سے بہتر بات، سب سے بہتر حدیث یہ اللہ رب العالمین کی بات اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کی حدیث ہے۔ تو اس کے بعد اس شبہے کو بھی زائل ہو جانا چاہیے کہ اہل حدیث صرف کتاب و سنت کے بجائے صرف حدیث رسول پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا لاہے عمل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ابن کثیر کو پڑھیں، ان کا لاہے عمل دیکھنا ہے تو طبری کو پڑھیں، ان کا لاہے عمل دیکھنا ہے تو مفسرین صحابہ اکرام کا دراسہ کریں، جن کو یہ لوگ اپنا اسوہ اور نمونہ سمجھتے ہیں، جن کے اصول و ضوابط پر یہ کتاب اللہ کی شرح کرنا، اس کی تفسیر کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ تو یہ فرقہ یوں ہی نہیں پیدا ہوا، یہ تحریک یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس تحریک کا مقصد کتاب و سنت کی نشر و اشاعت ہے۔ اس مسلک کی بنیاد، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث رسول ذکر کی، معطا کی حدیث رسول، جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے، جن پر اللہ رب العالمین رحمت نازل فرمائے،
انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے. فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں. میری زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ ایک لائحہ، یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک اصول ہے جو اس مسلک اہل حدیث یا اس تحریک اہل حدیث کا اصول اور ضابطہ ہے. اور مجھ کو نہیں پتا کہ اہل حدیث جماعت نے فقہ کی کسی کتاب کو مدون کر کے حدیث رسول پر کوئی آنچ ڈالی ہو. میں نہیں جانتا کہ ان کے پاس کوئی قدوری ہو، میں نہیں جانتا کہ ان کے پاس در مختار ہو، مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس فقہ کی کوئی دوسری کتاب ہو. جب ان کے ہاں کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو کتاب و سنت کی جانب رجوع کرتے ہیں، علماء کرام کا احترام کرتے ہوئے اس کی شروحات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. یہ خالص کتاب و سنت کے داعی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی. یہ کتاب و سنت کے مسائل تمہارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں. یہ کتاب و سنت تم کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتی ہے. یہ کتاب و سنت تم کو تجارت کے اصول بتاتی ہے. یہ کتاب و سنت تم کو سود سے بچنے کی تلقین کرتی ہے اور حلال روزی پر ابھارتی ہے. اسی کتاب و سنت کے ذریعے ہم کو وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جن چیزوں کو دین اسلام نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور ان چیزوں کا بھی علم ہوتا ہے جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، بلکہ گمراہی تم سے دور بھاگے گی. لیکن اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا تو کہیں کسی کی شکل میں گمراہ ہوگے، کہیں تمہاری مسجدیں گرائی جائیں گی، کہیں تمہارے قبلے اول کے اوپر حملہ کیا جائے گا، کہیں تمہاری دوسری مسجدوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور منہ تاکتے رہ جاؤ گے. کورٹ اور عدالتیں تمہارے خلاف فیصلہ دے دیں گی، تمہارے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، سارے کے سارے حالات بنیں گے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مشکلات تم جن کا سامنا کرتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہیں. ایک مولوی کھڑا ہوتا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چیختے چیختے کہتا ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس معاملے میں یہ فیصلہ کیا جائے، اس انداز سے زندگی گزاری جائے. تم ٹھٹا اڑا دیتے ہو، کہتے ہو کہ ہمارے امام نے ایسا کہا ہے لہذا اس کو نظر انداز کر دو. تم کتاب و سنت کو ان سے زیادہ سمجھنے والے نہیں ہو. یہ کتاب و سنت کی ترجمانی نہیں ہے، کتاب و سنت کو ذبح کرنے کے مرادف ہے. اللہ رب العالمین ہم کو کتاب و سنت کا سچا ترجمان بنائے. تو یہ حدیث رسول ہماری بنیاد ہے. قدامت مسلک اہل حدیث کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ، جن کو شیخ الاسلام تمام مسالک کے افراد نے مانا ہے، اور میں یہاں ان کا قول کتاب و سنت کی روشنی میں ہونے کی بنیاد پر پیش کر رہا ہوں. میں علی الاعلان یہ کہہ سکتا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ اگر کوئی غلط بات کہیں تو ہم کو پورا اختیار ہے کہ ان کی غلط بات کی توجیہ کر کے اور ان کی غلط بات کی مخالفت کر کے اس کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ جملہ، یہ قول اور یہ فرمان کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے، تاریخی حقائق کی بنیاد پر ہے، اس وجہ سے یہاں پیش کیا جا رہا ہے. کوئی آدمی یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں نہ پیدا کرے کہ یہاں علامہ ابن تیمیہ کے مقلدین پلتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو تقلید شخصی سے اور بالخصوص اس تقلید شخصی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو کتاب و سنت سے دور لے جانے والی ہو. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مذہب اہل السنت والجماعہ مذہب قدیم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنیفة ومالكا والشافعی واحمد فانه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اہل السنت والجماعہ. منہاج السنہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601 پر دیکھا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب اور انہی کے دوسرے بعض اقوال میں اس بات کی صراحت موجود ہے
کہ یہ اہل سنت والجماعت سے اہل الحدیث کو مراد لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، یہ مذہب قدیم کے حاملین ہیں. وہ مذہب جس کے حاملین یہ لوگ ہیں، یہ مذہب اسی وقت سے اس روئے زمین پر پایا جاتا ہے جب اللہ رب العالمین نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان ائمہ کرام کو پیدا ہی نہیں فرمایا تھا. اس سے پہلے یہ مسلک حق صحابہ کرام اس کے متبعین کی شکل میں جانے جاتے تھے. صحابہ کرام کسی بھی شخصیت کی تقلید کرنے کے قائل نہیں تھے. صحابہ کرام کے دور سے پہلے ہی، صحابہ کرام کے دور کے بعد یہ لوگ پیدا ہوئے. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے جس مذہب کی ترجمانی کی، ان چاروں ائمہ کی تخلیق سے پہلے، وہ مذہب ان کے نبی آخر الزماں کا مذہب تھا. وہ مذہب ان لوگوں کا مذہب تھا جن لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے مذہب کو اپنے نبی آخر الزماں سے حاصل کر کے کتاب و سنت کے مطابق زندگی ڈھالی. اس کے لیے احمد بن حنبل کی شکل میں فتنے خلق قرآن میں ایسے ستائے گئے کہ ان کے شاگردوں کا بیان ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ کوڑے مارے جاتے تو ہاتھی تلملا اٹھتا. امام مالک کی شکل میں یہ طلاق جبری میں ستائے گئے. امام ابو حنیفہ کی شکل میں جیل میں فوت ہوئے. امام شافعی کی شکل میں تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ مذہب حق سے ہٹے نہیں، اس سے پھرے نہیں، بلکہ اس کی ترجمانی پیش کرتے رہے. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ، اور جو اس کی مخالفت کرے مذہب صحابہ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی، جو اگر مخالفت کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کا مخالف ہونے کی بنیاد پر مبتدع اور بدعتی قرار پائے گا. لہذا ایسے شخص سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا، ایسے شخص کو سمجھانا کہ وہ کتاب و سنت کی جانب رجوع کرے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں اہل الحدیث فی کل زمان کاہل الاسلام فی سائر الادیان نقض المنطق. صفحہ نمبر 77 پر فرمایا کہ اہل حدیث تمام کے تمام زمانوں کے اندر اسی طرح سے ہیں جیسے اہل اسلام دوسرے مذاہب کے درمیان. اہل اسلام کو آپ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کفار و مشرکین نے کس انداز سے ستایا، صحابہ کرام کو کس انداز سے ریتیلی اور گرم چٹانوں پر گھسیٹا گیا، کس انداز سے پریشان کیا گیا. ان سارے کے سارے لوگوں کے پیچھے قیصر و کسریٰ کی طاقتیں، پارسی طاقتیں، ساری کی ساری طاقتیں کام انجام دیتی تھیں. ان کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں لہو لہان کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے قتل کی سازشیں کی گئیں، تمام کی تمام تدابیر اختیار کی گئیں. یہ لوگ اس پر قائم رہے. ان لوگوں کے یہاں کتاب و سنت کی مخالفت کا تصور نہیں پایا جاتا تھا، اور سارے کے سارے مذاہب ان کے خلاف اکٹھا رہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کا سفر طے کیا، سارے کے سارے مشرکین جمع تھے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو اس شہر سے نکال دیا جائے، آپ کے خلاف سازشیں کی جائیں. لیکن اللہ رب العالمین نے جو تدبیر کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کوئی دیکھ نہیں سکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے فرمائی. اللہ رب العالمین نے ان کے مسلک و منہج کی حفاظت فرمائی. تو علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث تمام مسالک کے درمیان اسی طرح سے ہیں جیسے اہل اسلام تمام مذاہب کے درمیان. اور آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام نسائی کو، امام ترمذی کو، امام بخاری کو، امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد کو، دوسرے محدثین کرام اور فقہائے اعظام کو کتنی اذیتیں پہنچائی گئیں. یہ لوگ کسی کے مقلد نہیں تھے، یہ لوگ کتاب و سنت کے سچے ترجمان تھے. اسی وجہ سے ان کو ستایا گیا. اہل اسلام کے درمیان یہ اہل حدیث اسی طرح سے معتوب اور محسود رہے ہیں. ان لوگوں کو ہمیشہ ستایا جاتا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس مسلک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے اس مسلک کی حقانیت کے لیے میں اسلاف کے بعض اقوال آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے دوست
صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، معروف فرمان ہے جو مع سند کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے انتم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ 95، شرف و اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 21، اور دوسری کتابوں کے اندر اس کی سندیں اور اس کی حقیقتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ تم ہمارے بعد آنے والے افراد میں سے ہو اور ہمارے بعد اہل حدیث کہے جانے والے افراد میں سے ہو۔ یہ صحابہ کرام کی ترجمانی تھی۔ مزید دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشائخ میں سے، بڑے اساتذہ کرام میں سے ایک امام گزرے ہیں، امام عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 104 ہجری میں ہوئی، اور محدثین کرام کا، مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی ولادت اور وفات دونوں کی دونوں عہد صحابہ میں ہوئی، اور ان لوگوں نے انہوں نے 500 صحابہ کرام کا زمانہ پایا۔ 500 صحابہ کرام کا زمانہ پانے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد گرامی فرماتے ہیں، یہ صراحت کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں کہ ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ 73 پر دیکھیں، اس کی شروحات کو، اس کی سندوں کو پڑھیں۔ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی کہ میں کوئی بھی جو بات کہتا ہوں، جو فتویٰ دیتا ہوں، جو توجیہات تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، جو مسائل کا حل تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں آنے دیتا جو اہل حدیث کے منہج کے خلاف ہو۔ اور یہاں اہل الحدیث سے انہوں نے، کیونکہ صحابہ کرام کے عہد مبارک میں پیدا ہوئے، صحابہ کرام کے عہد مبارک میں وفات پائی، اس وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اہل الحدیث سے صحابہ کرام کو مراد لیا ہے، جو 500 صحابہ کرام ہیں۔ کم از کم یہ تو ثابت ہوا کہ 500 صحابہ کرام کم از کم اہل حدیث تھے۔ ان کے منہج کو اختیار کیا جائے، ان کے اسلوب کو اختیار کیا جائے، ان کی کتاب و سنت کی شروحات کو اختیار کیا جائے، ان کی طرز زندگی کو اختیار کیا جائے، تو اللہ کی قسم یہ انسانیت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے محدث کبیر، تابعی کبیر امام مسلم بن شہاب الزہری، جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں، 124 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اپنے تلامذہ سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے یہاں تعلیم حاصل کرنے والوں سے فرماتے تھے کہ این انتم یا اصحاب الحدیث، اے اہل حدیث لوگوں تم لوگ کہاں ہو؟ حدیث کو اختیار کرنے والوں تم لوگ کہاں ہو؟ آؤ اور میں صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جو باتیں بتاتا ہوں اس کو سیکھ لو۔ یہ اپنے شاگردوں کو اصحاب حدیث سے پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ، میری امت کی ایک تحریک، میری امت کا ایک فرقہ، یہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اللہ رب العالمین کی مدد اس کو شامل حال رہے گی۔ لا یضرهم من خذلهم، کوئی ان کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کو خسارہ پہنچانے والا خسارہ نہیں پہنچا سکتا۔ کتاب و سنت کے مشن کو یہ جس انداز سے لے کر چلے ہیں اسی انداز سے چلتے رہیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، ان کے پیروں کو ڈگمگانے والا پیدا نہیں ہو سکتا، چاہے حکومتیں ان کا ساتھ دیں، شخصیات ساتھ دیں، وزراء ساتھ دیں، طاقتیں ساتھ دیں، لیکن یہ جماعت قلت ہے، یہ جماعت تھوڑی ہے، ان کی تعداد گنی چنی ہے، لیکن یہ جماعت کتاب و سنت کے جس ہتھیار کی ترجمانی کرتی ہے وہ اتنے مضبوط ہتھیار ہیں کہ اگر دنیا کے اندر ایک شخص ساری کی ساری طاقتوں کے آگے، ساری کی ساری رائیوں کے آگے، ساری کی ساری تعویلات کے آگے، ساری کی ساری توجیہات کے آگے صرف تنہا ایک کمزور شخص کتاب و سنت کے ہتھیار کو، کتاب و سنت کی قوت کو لے کر کھڑا ہو گیا تو ساری کی ساری طاقتیں ملیہ میٹ ہو جائیں گی، یہی فتح یاب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا یضرهم من خذلهم، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ،
یا بعض روایات کے اندر ما انا علیہ واصحابی الیوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں جن چیزوں پر قائم ہوں اور میرے ساتھی صحابہ کرام جن چیزوں پر قائم ہیں ان چیزوں پر قائم رہنے والے طائفہ منصورہ کے حاملین ہیں، فرقہ ناجیہ کے حاملین ہیں، ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 181 میں ہجری میں ہوئی، یہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر ہم عندی اصحاب الحدیث کی اس حدیث کے اندر طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ ما انا علیہ واصحابی کی ترجمانی جس کے بارے میں کی گئی ہے وہ ہم عندی اصحاب الحدیث، اس سے مراد میرے یہاں اصحاب حدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ مزید صراحت دیکھیں، یزید بن ہارون رحمت اللہ علیہ 206 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، وہ کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، شرف و اصحاب الحدیث میں یہ ساری روایتیں مع سند دیکھی جا سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں، کون سے مسلک کے حامل ہیں، کون سی تحریک کے حامل ہیں، کس امام کی جانب منسوب ہیں۔ نسبت کا مسئلہ نہیں ہے، تحریک کا مسئلہ ہے۔ نسبت کا مسئلہ نہیں ہے، کتاب و سنت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ نسبت کا مسئلہ نہیں ہے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا مسئلہ ہے۔ نسبت کا مسئلہ نہیں ہے، کتاب و سنت کو اس دنیا کے اندر پھیلانے کا مسئلہ ہے۔ جس مسئلے کو، جس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر یہ علماء کرام آگے بڑھتے ہیں اور اس کی سچی ترجمانی کرتے ہیں۔ علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ گرامی ہیں، جن کی وفات 234 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، اس سے مراد میری نظر میں اصحاب حدیث ہیں۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مشہور فقیہ و محدث، مشہور امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں ان لم تکن هذه الطائفہ المنصورہ اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، معرفت اصحاب الحدیث میں صفحہ نمبر 32 دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اگر اس طائفہ منصورہ سے اہل حدیث مراد نہیں ہیں، اصحاب حدیث مراد نہیں ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات شروحات تھیں۔ آپ آگے آئیں، امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو اٹھائیں، جن کی جانب منسوب بعض فرقوں نے کتاب و سنت کے نام پر شرکیات کو توحید کا نام قرار دیا ہے، جن کی جانب منسوب بعض فرقوں نے کعبۃ اللہ کے طواف کے بجائے قبروں کے طواف کو جائز قرار دیا ہے، جس کی جانب منسوب بعض فرقوں نے تعویذ گنڈے کو اللہ رب العالمین کی شفایابی چھین کر تعویذ گنڈے کو شفایابی دینے والا ثابت قرار دیا ہے۔ یہ لوگ، ان لوگوں کے امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو اپنی مشہور کتاب غنیت الطالبین کے اندر بے شمار مقامات پر فرماتے ہیں کہ میرا مسلک مسلک اہل حدیث ہے، میرا مسلک مسلک سلف ہے، میرا مسلک صحابہ کرام کا مسلک ہے، میرا منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے۔ یہ صراحت کرتے ہیں، یہ اس حدیث کی شرح میں غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 85 پر فرماتے ہیں اما الفرقہ الناجیہ فہی اہل السنت والجماعہ، جہاں تک فرقہ ناجیہ کا معاملہ ہے اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، اس سے مراد اہل الحدیث ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں بعض جگہوں پر اہل السنہ والجماعہ کے ضمن میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ اس سے مراد یہ اہل الحدیث کو لیتے ہیں۔ انہوں نے فرقہ ناجیہ سے اہل الحدیث کو مراد لیا۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو کتابیں دیکھنی ہوں، آپ کو خدمات دیکھنی ہوں، آپ کو حقائق دیکھنے ہوں تو الملل والنحل امام بغدادی کی کتاب کو پڑھیں، ابن تیمیہ کی کتابوں کو پڑھیں، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی، علامہ ابن قیم الجوزیہ کی کتابوں کو، اور بالخصوص اعلام الموقعین کو پڑھیں۔
حجتullah البالغہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی وفات 1174 ہجری میں اسی دہلی کے اندر ہوئی، اور جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جانب اپنی نسبت کرتے تھے، وہ بھی اپنی کتاب حجتullah البالغہ کے اندر، اور ان کے بیٹے الفتاوی العزیزیہ جو کہ شاہ عبد العزیز بن ولی اللہ دہلوی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے، اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ان لوگوں نے صراحت کی ہے کہ مسلک حق یہ مسلک اہل حدیث ہے، مسلک حق یہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، مسلک حق یہ مسلک سلف ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلک حق نہیں ہو سکتا جو تقلید شخصی کی دعوت دے، جو کتاب و سنت کی مخالفت کی دعوت دے، وہ مسلک حق کیسے ہو سکتا ہے؟ کتاب و سنت کو تمام غلطیوں سے پاکیزہ کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ حدیث رسول کے تحفظ اور کتاب اللہ کے تحفظ کی ساری ذمہ داریاں اللہ رب العالمین پر ہیں۔ اسی تحفظ کے لیے وہ امام بخاری کو پیدا کرتا ہے، اسی تحفظ کے لیے امام مسلم کو پیدا کرتا ہے، اسی تحفظ کے لیے امام ترمذی کو پیدا کرتا ہے، اسی تحفظ کے لیے امام نسائی کو پیدا کرتا ہے، اسی تحفظ کے لیے موجودہ دور میں ماضی قریب تک علامہ ابن تیمیہ کے بعد سے لے کر علامہ البانی، علامہ ابن باز، علامہ ابن عثیمین اور اس جیسی فقیہ و محدثین کی جماعتوں کو پیدا کرتا ہے، جن کے ذریعے سے اس مسلک حق کی ترجمانی اور اس کے تحفظ کا کام لیتا ہے۔ آپ دیکھیں علامہ عبدالحی لکھنوی، مشہور حنفی عالم جو لکھنؤ کے رہنے والے تھے، وہ فرماتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر صراحت کے ساتھ، جن کی وفات 1307 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ مسلک حق یہ مسلک اہل حدیث ہے، اسی کو لازم پکڑنے میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ معیار الحق کو دیکھیں، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی کتاب کو پڑھیں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی جنہوں نے مسجد نذیریہ سے بیٹھ کر 1902 کے اندر ان کی وفات ہوئی، پورا 100 سال کی عمر پائی، 1802 سے لے کر 1902 تک 1320 میں ان کی وفات ہوئی، یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب معیار حق کے اندر انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ مسلک حق مسلک اہل حدیث ہے۔ ان کی تاریخ کو دیکھیں، انگریزوں کے خلاف پورا علم جہاد بلند کیا، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے ہاتھ پر 22 لاکھ آدمیوں نے اہل حدیث کا مسلک قبول کیا، 22 لاکھ اہل حدیث ہوئے ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر۔ ان کے شاگردوں میں چین کے مشہور علماء کرام، ان کے شاگردوں میں سعودی عرب کے مشہور علماء کرام، ان کے شاگردوں میں افریقہ، مصر اور دوسرے ممالک کے مشہور علماء کرام، انہی کے شاگردوں نے سعودی عرب کے اندر دار الحدیث مکیہ، دار الحدیث مدنیہ اور مصر کے اندر انصار السنت المحمدیہ اور دوسری تنظیموں کی بنیاد رکھی۔ ان کا یہ مسلک حق کی ترجمانی پوری دنیا میں پھیلی، 22 لاکھ افراد ان کے ہاتھ پر اہل حدیث ہوئے۔ پیشہ کیا تھا؟ درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ بڑے بڑے امیرزادوں نے، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اپنے ملک کا مفتی بنانے کے لیے ان سے گزارشیں کی، کہا کہ ہمارے یہاں منتقل ہو جائیے، آپ کے آرام و آسائش کے پورے سامان مہیا کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے ان شاگردوں کا کیا ہوگا جو لوگ پوری دنیا سے آ کر میرے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں، میں ان سے حدیثیں سیکھتا ہوں، وہ مجھ سے حدیثیں سیکھتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر 22 لاکھ افراد جس کے ہاتھ پر ہدایت یافتہ ہوئے ہوں، معمولی تاریخ نہیں۔ اس آدمی کا کام کیا تھا؟ بڑی بڑی گزارشیں ٹھکرا دی، اور کام کیا کرتا تھا؟ رات کے وقت پرانی دلی ریلوے اسٹیشن پر یہ قلی کا کام کر کے اپنے دن بھر کا خرچ نکالتا تھا۔ پوری زندگی ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر، کرائے کے کمرے کے اندر گزار دی، بال بچوں کے لیے سرمایہ تیار نہیں کر سکا۔ کلی کے ذریعے سے سامان اٹھا کر جو چیزیں جمع ہوتی تھیں، جو پیسہ جمع ہوتا تھا، اسی سے کھانا پینا، اسی سے کمرے کا کرایہ، اسی سے زندگی کا گزر بسر، اس کا لائحہ عمل تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ان اسلاف کی تاریخوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اسی جماعت نے جب
ندوہ منتشر ہونے جا رہا تھا. یہی جماعت جب دارالعلوم دیوبند منتشر ہونے جا رہا تھا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، 1922 اور 1923 کے اندر جب دارالعلوم دیوبند میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، بعد میں اختلاف بڑھا، دارالعلوم دیوبند وقف بنا اور اس کے بعد اس کی ایک برانچ گجرات کے اندر قائم ہوئی، لیکن اسی وقت اس اختلاف کی جڑ پنپ چکی تھی. اس دور میں دارالعلوم دیوبند کو اس اختلاف سے نجات دینے کے لیے اس کے حکم مولانا عبد القادر قصوری رحمت اللہ علیہ، جو پاکستان کے خاندان کے تھے، اہل حدیث جماعت کے بڑے مبلغین، بڑے داعیوں میں سے تھے، ان کو حکم بنایا گیا. اور مولانا احمد علی لاہوری اور یہ سارے کے سارے علماء اہل حدیث دارالعلوم دیوبند کے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے وہاں پہنچے. ان کے ذریعے سے اس اختلاف کو ختم کر کے امت کے اس سرمایے کو تحفظ دیا گیا، امت کی اس عظیم نعمت کو تحفظ دے کر اس کے ذریعے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کو معقول انداز سے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے انتظامات کیے گئے. یہ علماء اہل حدیث تھے. آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء 1910 میں جب اس میں اختلاف ہوا اور ندوہ ڈوب رہا تھا تو اس کے بچانے کے لیے اصلاح ندوہ کی جو کانفرنس اسی دہلی کے اندر قائم کی گئی، اس کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس کانفرنس کی صدارت مورخ اسلام، شیخ الاسلام، مناظر اسلام، علماء اہل حدیث کے فخریہ، ان کی زبان پر جن کا نام آتا ہے وہ عالم دین ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری تھے. انہوں نے صدارت کی، انہوں نے ندوہ کو بچایا، انہوں نے ندوہ کو ڈوبنے سے بچا کر اور اس کے بعد لا کر ایسی ڈگر پر کھڑا کیا کہ وہ اپنی خدمات انجام دے سکے، اور اس کی خدمات ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، انہوں نے بھی ندوہ کے اس اختلاف میں اور اس سیمینار اور کانفرنس کے اندر پوری جد و جہد دکھا کر اس اختلاف کو رفع کیا. پہلے وزیر تعلیم یہ جماعت اہل حدیث کے بڑے علماء کرام میں سے تھے. آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، یہ بریلوی خاندان سے تعلق رکھنے والے، بنگال کے رہنے والے، ان کے باپ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں صرف 2.5 مسلمان ہیں، ایک میں، ایک دوسرا آدمی، اور احمد رضا خان آدھا مسلمان ہے. اس کا بیٹا ہدایت پاتا ہے تو ملک کے اندر انقلاب آ گیا. اس کا بیٹا ہدایت پاتا ہے تو ایسی کتابیں تحریر کرتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. انہوں نے ندوہ کے اختلاف کے لیے پوری جدوجہد کی. بالآخر ان کو وزیر تعلیم بنایا گیا. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے کتاب و سنت کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کہہ کر میں دوبارہ ایک گزارش کر کے اور ایک معلومات جو والد رحمت اللہ علیہ کی بعض تحریروں سے میں نے اخذ کی ہے اس کو ذکر کر کے خطاب کو ختم کروں گا. شاید وقت زیادہ ہو چکا ہے، تقریباً گھنٹہ بھر گزر چکا ہوگا، مجھ کو اندازہ نہیں ہے. والد رحمت اللہ علیہ نے اپنی بعض تحریروں میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ندوۃ العلماء قائم کیا گیا اور اسی طرح سے رحمت للعالمین جو کہ جماعت اہل حدیث کے ایک عالم دین علامہ قاضی سلیمان منصور پوری کی تصنیف ہے اور پوری دنیا کا تقریباً اتفاق ہے کہ کسی بھی زبان میں، دنیا کی کسی بھی زبان میں، یہاں تک کہ عربی زبان کے اندر بھی اتنی جامع سیرت رسول کی کتاب شاید نہ ہو. یہ ایک اہل حدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جب رحمت اللہ عالمین موجود تھی تو بعض لوگوں نے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت النبی جب لکھی جانے لگی تو باقاعدہ اس بات کی صراحت کی، انشاءاللہ خواہ انشاء اور دوسرے علماء کرام کی کتابوں کو پڑھیں، ان لوگوں نے صراحت کی کہ جب رحمت للعالمین موجود ہے تو سیرت النبی کی ضرورت نہیں ہے، رحمت للعالمین سیرت رسول میں کافی ہے. آپ دیکھیں اسی طرح سے ندوہ کے قیام کے وقت یہ بات کھل کر کئی علماء کرام نے کہی، جب آرا کا مدرسہ احمدیہ سلفیہ موجود ہے تو ندوہ کے قیام کی ضرورت نہیں ہے. ان علماء کرام نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، ان علماء کرام نے جنگ آزادی کے اندر حصہ لے کر انگریزوں کا دانت کھٹا کیا. ایک واقعہ صرف بیان کر کے خطاب ختم کروں گا. علماء کرام، علماء اہل حدیث سنیں اور سن کر اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کریں. انگریزوں کے کسی گروپ کے اندر
کسی مخبر نے یہ مخبری کر دی کہ علماء اہل حدیث فلاں جگہ پر رکے ہوئے ہیں اور ایک قاصد ان کی ضروریات کے سامان، معلومات، ہتھیار اور ساری کی ساری چیزیں لے کر پہنچ رہا ہے۔ قاصد کے اوصاف ایسے ہیں، آنکھ ایسی ہے، ناک ایسی ہے، جسم ایسا ہے، اوصاف بتا دیے گئے، ساری چوکیوں کو پہنچا دیے گئے اور ان اوصاف کے تحت تفتیش شروع ہو گئی۔ انگریزوں نے ایک ایک آدمی کو چیک کرنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قاصد مل جائے، اور علماء اہل حدیث تک یہ ساری کی ساری باتیں نہ پہنچ سکیں۔ لیکن اس قاصد کو جب پتا چلتا ہے کہ میرا راز کھل چکا ہے، انگریزوں نے میرے خلاف پہرے بیٹھا دیے ہیں، تو اس قاصد نے اپنے جوتے میں چھپے ہوئے خنجر کو نکالا، اپنی آنکھ کو نکال کر پھینک دیا اور اپنے وصف کو تبدیل کر دیا۔ یہ علماء اہل حدیث کے کارنامے ہیں، اور بڑے آرام کے ساتھ ساری معلومات علماء اہل حدیث تک پہنچ گئیں۔ اللہ رب العالمین ہماری جماعت کو صحیح انداز سے کتاب و سنت کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جماعت، ہمارے علماء کرام صرف سیاسی گورکھ دھندوں کی ترجمانی نہ کریں، وہ تحریک کو سامنے رکھ کر، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر، کتاب و سنت کی سچی ترجمانی کو سامنے رکھ کر دعوت و تبلیغ کا منظم عمل پیش کر سکیں۔ صرف جلسے جلوس، صرف کانفرنسیں اور صرف اسی انداز سے لوگوں کی بھیڑ جمع کر کے ان کے ذہن کو تبدیل نہ کر پانا یہ کارنامہ نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں علماء اہل حدیث کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے اسلاف کے کارناموں کو نئی نسل تک پہنچائیں اور ان کے اندر احساس پیدا کریں کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ سیاسی گورکھ دھندوں سے، یہ تنظیمی صلاحیتوں سے، یہ عہدوں کی لالچ سے، یہ بڑی بڑی رقموں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات سخت نکلی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب میں بصدر احترام صدر محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور صدارتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرات، جب یہ اجلاس شروع ہوا تھا تو پورا میدان سامعین سے بھرا ہوا تھا، اور اسی دوران ہمارے عزیز مولانا محمد صاحب کی بڑی ہی ولولہ انگیز اور بہت ہی دل نشین تقریر ہو رہی تھی، جس سے سامعین، علماء، خواص، عوام، طلباء سب محظوظ ہو رہے تھے۔ مولانا نے بڑے ہی جوش و ولولے کے ساتھ نہایت ہی دل نشین انداز میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ مسلک اہل حدیث کا تعارف کرایا ہے، اس کی حقیقت واضح کی ہے، اس کی حقانیت اور اس کی صداقت کو معتبر اور مستند حوالوں سے ثابت کیا ہے، اور ان کی یہ عظیم الشان اور ولولہ انگیز تقریر سن کر مجھے ان کے والد محترم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ کی یاد آ گئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ اگرچہ مولانا کا انتقال ہو چکا ہے، مولانا وفات پا چکے ہیں، لیکن مولانا کا علم ابھی زندہ ہے، مولانا کا فکر ابھی زندہ ہے۔ ان کے عزیز مولانا محمد صاحب نے آج ان کے فکر کو اور ان کے علم کو جس طرح سے واضح انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ان کی یہ تقریر اس بہت بڑے عالمی سیمینار کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے، اور سمجھیے اس کی روح ہے۔ اور میں زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ تقریر سنی ہے
इस तकरीर की रूह को वो ले जाकर अपने अपने मकाम पर यहाँ जो सामीन आए हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की गोशे गोशे से लोग यहाँ आए थे, तो मौलाना ने जो तकरीर की है उसकी जो रूह आपके समझ में आई है, उस रूह को आप फैलाएं, उस रूह की आप नशर इरशाद करें। यही समझिए कि अहले हदीसियत है और अहले हदीसियत की सच्ची खिदमत है। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात उनकी इस तकरीर को बहुत से लोगों तक, आवाम तक, खवास तक पहुँचाएँ और उनके इस फ़िक्र को वाज़े करें। और अब मैं समझता हूँ कि मौलाना अब्दुल हमीद साहब अगरचे इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनका इल्म, उनका फ़िक्र ज़िंदा रहेगा। मुझे यकीन हो गया, मुझे मौलाना की तकरीर में रोशनी की एक किरण नज़र आई है। मैं बहुत मायूस था। अभी तकरीबन 7-8 साल के अरसे में हमारी जमात के नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियतें गुज़र गईं। मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी, मौलाना रईस अहमद साहब नदवी, डॉक्टर मुक़्तदा साहब अज़हरी, मौलाना अब्दुल हमीद साहब रहमानी, और अभी बहुत करीब में मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमानी। ये सब जमात की बहुत सी मुख्तलिफ शख्सियत, इल्मी शख्सियतें थी, जिनके इंतकाल से जमात अहले हदीस में बहुत बड़ा खला हो गया है, खला महसूस हो रहा है। मैं मौलाना मोहम्मद साहब की तकरीर सुन करके मुझे रोशनी की किरण नज़र आई है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अहले हदीस ख़त्म नहीं होगी, अहले हदीस इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगी। मैं इस मौके पर आप लोगों से दुआ भी करूँगा कि आप अज़ीज़ मोहम्मद के लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला उनके इल्म व मुताला में बरकत फरमाए, उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, और उनको दूसरे लोग भी जो उनसे कुछ बड़े हैं उनकी रहनुमाई फरमाएँ। इंशाअल्लाह वो अपने वालिद का मकाम ज़रूर पा जाएंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो हमारे माज़ी करीब के अंदर जो उलमाए किराम, हमारी जमात के अज़ीम उलमाए किराम, काबिल एहतराम उलमाए किराम गुज़र गए हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी बख्शिश फरमा दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।